سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، ہم تمام حقیقت کی تلاش میں ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے اور کچھ ابھی تک اس جستجو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت خود خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اگر ہم تمام دنیا کے بارے میں علم حاصل کر لیں لیکن اس ذات کے بارے میں لا علم رہیں تو ہم بہت ہی زیادہ گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کے بارے میں جب معلوم کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی محدود معلومات، محدود علم اور محدود ذہن کے ساتھ اس لامحدود ذات کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ خدا نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو چنا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ یہ افراد جو انبیاء کہلاتے ہیں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کا پیغام جب لوگوں تک پہنچایا، بعض دفعہ زبانی طور پر، بعض دفعہ اس کو تحریری طور پر ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ متعدد کتابیں جو ان انبیاء کرام کی ہم تک پہنچی ہیں ان کے مجموعے کو ہم کتاب مقدس یا بائبل کہتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے جو توریت، زبور، دوسرے انبیاء کے صحیفوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے جو کہ اناجیل، اعمال کی کتاب، رسولوں کے خطوط اور مکاشفے پر مبنی ہے۔ عجیب و غریب چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل ایک کتاب نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا لکھنے والا ایک نہیں بلکہ 40 سے زیادہ افراد ہیں۔ وہ تمام افراد ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، ان میں سے بہت سے ایک دوسرے سے لا علم تھے۔ وہ مختلف مقامات پر رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے وجود کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ مختلف پس منظر سے آئے، کوئی بادشاہ تھا تو کوئی چرواہا، کوئی ماہی گیر تو کوئی شہنشاہ، کوئی بہت بڑا عالم تو کوئی بیچارہ بہت کم پڑھا لکھا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی کتاب لکھی جائے جس میں ایسے تمام افراد کے کلام کو جمع کر دیا جائے جو کہ مختلف عرصے میں گزرے ہوں، جن میں پہلے مصنف اور آخری مصنف کے درمیان تقریباً 1600 سال کا عرصہ ہو، وہ لوگ مختلف پس منظر سے آئے ہوں، اس صورت میں ان میں کوئی وحدت نہیں پائی جا سکتی۔ ہم اپنے تجربے سے جانتے ہیں کہ جب ہم ایک ہی موضوع پر دو مختلف مصنفین کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب ہم مذہب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں اختلاف اس سے بھی زیادہ شدید دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی موضوع پر لکھنے والے مختلف افراد مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی ذہنی وحدت نہیں پائی جاتی۔ لیکن تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جب ہم کتاب مقدس یعنی بائبل کی ان مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو مختلف لوگوں نے لکھی،
مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف پس منظر میں، تو ان تمام میں ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے اپنے آپ کو ان لوگوں پر ظاہر کیا اور ان کے پاس اپنا کلام بھیجا۔ ہمارا یہ مطالعہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ وحدت انسانی طور پر ناممکن تھی۔ یہ وحدت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان تمام مصنفین کے پیچھے کوئی ایک ذہن کام کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ذہن خدا کا ذہن ہے۔ اگر ان کے پیچھے کوئی ایک ذہن کام نہ کر رہا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کی تردید بھی کرتے، ایک دوسرے کی مخالفت میں بھی کہتے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے، ان کے درمیان کوئی تطبیق کا طریقہ ممکن نہ ہوتا۔ لیکن جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتابوں کے مجموعے کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح تمام کے تمام خدا کے بارے میں جو کچھ بتاتے ہیں وہ متفق ہیں۔ نہ صرف یہی بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تصور خدا ایک ہی ہے، کہ یہ وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے نیز سے ہست کیا، وہ خدا بائبل کا ایک ہی خدا ہے جو کہ مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام کے ذریعے سے کلام کرتا رہا تاکہ لوگ راہ راست کو پا سکیں اور ہدایت انہیں نصیب ہو۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبرانیوں کے نام خط کا مصنف یہ کہتا ہے کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ بائبل کے دوسرے حصے یعنی نئے عہد نامے میں سے تھا اور عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات تھیں۔ ان آیات میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کے ذریعے سے کلام کرتا آیا ہے اور سب سے آخر میں اس نے مسیح کی معرفت ہم سے کلام کیا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پوری کتاب مقدس کا خلاصہ ہے جو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ مسیح کے ذریعے سے کلام آخری کلام ہے، اور اس سے پہلے جو کلام ہوئے وہ اس کے لیے راہ تیار کرنے کے واسطے تھے تاکہ لوگ مسیح کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم پرانا عہد نامہ یعنی توریت، زبور اور انبیاء کے کلام کو نہ پڑھیں تو ہم نئے عہد نامہ یعنی انجیل کو نہیں سمجھ سکتے۔ انجیل کو سمجھنے کے لیے پرانے عہد نامے کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو خدا کبھی ان لوگوں کو اپنا کلام دے کر نہ بھیجتا۔ یہ خود اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چونکہ خدا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو بے فائدہ ہو، اس لیے اس نے جب ان کے ذریعے سے کلام بھیجا تو وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر خداوند کریم سے یہ درخواست ہے کہ وہ آپ تمام کو اس کتاب مقدس یعنی بائبل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اسے سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، آپ اس کی حقیقت کو پہچان سکیں کہ وہ خدا کا کلام ہے اور کسی انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ محسوس کریں کہ چونکہ اب خدا نے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے، اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس آخری کلام کو سنیں، اسے پہچانیں، اس پر عمل کریں، اس کی پیروی کریں۔ آمین۔